واپسی۔ وقت وہ بھی گزر گیا۔ وقت کو بس یہی کرنا آتا ہے، گزر جاتا ہے جتنا مزے کا ہو اتنا تیز۔ یہ ہاتھ میں بندی گھڑیاں سب بے اعتباری ہیں۔ وقت ہر ایک کا ہر جگہ پہ الگ قدموں سے چلتا ہے۔ خراما خراما چلے تو بندہ اندر سے ادھڑنے لگتا ہے، چہرہ لٹکا ہوا، آنکھیں پھیلی ہوئی، جیسے اندر ہی اندر دن بڑھ کے 24 گھنٹوں سے 40 گھنٹوں کا ہو گیا۔ ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی سال، دکھ کی تو ایک رات پوری خوشیوں بھری زندگی سے لمبی نظر آتی، جیسے کبھی ختم نہ ہوگی۔ خوشیاں ہوں تو ماہوں سال منٹوں سیکنڈوں میں بھاگتے جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ میں بندی گھڑی چل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ بیٹھے ایک ہی گاڑی کے ہم سفر بھی الگ الگ وقت میں جیتے، کوئی منزل کی آس میں باہر انجانے راستوں پہ ٹکٹکی باندھے، کوئی اندر سے خود کو باندھے جڑا سہما۔ کبھی انتظار میں ایک ایک پل گن گن کے سفر، پاس بیٹھا خوش خصال، خوش خیال، خوش رنگیوں میں جیتا ہے یا ست رنگے خیالوں میں کھویا اڑے جا رہے اپنی ہی موج میں، من موجی۔ اس کے لیے منزل بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ منزل ہوتی کہاں ہے؟ معنی اس کے کس نے جانے؟ سارا لطف بس سفر کا ہے۔ جو سفر میں لیے ایک ایک قدم کی پرواز سے آگاہ ہو گیا، اسے خوشی سے آگاہی ہو گئی، منزل سے جو بے نیاز ہو گیا وہ پہنچ گیا۔ تبوک سے واپس آ گئے سب، پوسٹنگ سیالکوٹ بھرتی دفتر میں۔ لوگوں کو بھرتی کرنے میں خود کا نہیں پتا کہ بھرتی کس نے کیا۔ مفتی جی آپ بہت کچرے ہیں، بھید جانتے سب، بتاتے کوئی کوئی۔ یہ بھرتیوں کا ادھر تو ڈرامہ ہے، اصل بھرتی کدھر ہوتی؟ ادھر۔ توبہ، یاد ہے آپ سے یہی پوچھا تھا۔ آپ مسکرائے، منہ میں لیا خیال بدلنے سے پہلے آپ نے اپنے پوپلے گالوں کے اندر اسے میٹھے پان کی طرح گھمایا، آنکھوں میں چمکارے مارے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آپ بولے، چند جی ادھر سب نیپوٹزم ہے، سفارشی چلتی ادھر بھی۔ میں نے حیران ہو کے آنکھیں کھولی، آپ میری شکل دیکھ کے بولے، یہ عطا کیا ہوتی ہے؟ ایک نظر دیکھ کے جو مالا مال کر دیتے، وہ کیا ہے کوئی کرائیٹیریا؟ بس جو پیا کو بھائے وہی سہاگن۔ میں پریشانی سے بولا، سرکار میں تو مسکین بندہ ہوں، بغیر سفارشی۔ چالاکیاں نہ کر، بندے کا رتبہ جانتے، ہے کوئی بندہ بننے سے بڑا رینک؟ بول۔ آپ بولے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دی، سرکار میں تو گندا میلا غلاظت بھرا ہوں، کہنے کو ہوں بندہ، ہوں گناہ گار۔ دیکھ تو مجھ سے مستی کر لے، اس سے نہ کر۔ توبہ، اس سے کب کی؟ تو کیا سمجھتا ہے وہ تجھے بندہ بنا کے تجھ میں فرشتہ ڈھونڈتا ہے نا پگلا؟ اوئے اس نے ساری اندر باہر کی کھیڑ سجائی، سب سے واقف ہے وہ، جو تو کہے نہ کہے وہ تو تیری سوچیں بھی پڑھ لیتا ہے، اسے چکر دے سکتا ہے کوئی؟ نہ جی۔ پتہ ہے دماغ بیٹھا بیٹھا کیا کیا سوچتا رہتا ہے؟ اف، بتا سکتا ہے کوئی؟ استغفار۔ بول۔ نہ جی۔ ایک ایک منٹ میں 1000 خیال، اچھے سے اچھا، برے سے برا۔ توبہ، یہ اچھے برے کے شکنجے تو نے کیوں گھڑے ہیں؟ تو صحیح۔ چاند جی معیار ایک ہی ہے۔ کون سا؟ فی احسن تقویم، کون اس کے محبوب؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا قریب۔ بس۔ میں پھر کانوں کو ہاتھ لگاتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اپنی انگلیاں چومنے لگتا۔ مفتی جی آپ نے ہنس کے پوچھا، کیا لائے ہو کما کے ادھر سے اتنے سالوں میں؟ میں سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ گیا سرکار ایک ٹرنک لے کر تھا، آیا ہوں تو ٹرکوں پہ سامان آیا۔ کیا لائے؟ آپ مسکرائے۔ بس کریٹوں میں کریٹ، ان میں ڈبوں میں چمکتی دکانوں کی سب چمک دمک۔ بس۔ آپ نے یوں مسکرا کے مجھے دیکھا جیسے کسٹم والے دیکھتے کہ اصل مال دکھا جو چھپا رہے ہو۔ گھوما ادھر، ہاں وہ بول، جدھر جدھر
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی۔ واہ، آپ خوش ہوئے، بولے تیرا کیا خیال، سب اتفاقاً ہو گیا؟ ایسے ہی ہے نا چاند جی، ادھر اتفاقات کا سہارا لینے کی اس کو ضرورت نہیں، وقت اور جگہیں، ٹائم اینڈ سپیس دونوں اس کی مٹھی میں، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کدھر گھمانا، کیوں لے جانا، پھر کیا کام اس سے لینا ہے۔ سرکار میں تو بے حیثیتہ ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے، ایک بلبلا اور وہ بھی میلا گندا، وہ تو ذات کا دھوبی ہے، دھونے والا، معاف کرنے والا، سب سے بڑا رحیم، مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا رحمان، ہے کوئی شک؟ نہیں سرکار، بس پھر یاد رکھنا، ادھر جو بھی تم دیکھ آئے ادھر بند آنکھوں سے روح کے کان کھول کے سن آئے۔ وہ جو غلاف کعبہ میں اس کے پتھروں پہ پڑے نقاب میں سر دے کے رو آئے، اسے بازو کھول کے منگتے بن کے اس سے قلم لے آئے، تو پھر اب وہ کچھ خاص لکھائے گا تم سے۔ توبہ توبہ، کیا پدی کا شوربہ، میں کانوں کو ہاتھ لگاؤں۔ آپ مسکرائیں، سر ہلائیں، بولیں اب تو بھرتی دفتر پہنچ گیا۔ سرکار یہ ادھر کی بھرتی ہے چھوٹی سی، ادھر کا بھرتی تو آپ کرتے۔ نا، ادھر کی ساری بھرتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دی ہوئی، کیا پتا وہ تجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھوا لے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرا جی چاہے مفتی جی کے پیروں میں گھس جاؤں اور روؤں۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اسی نام کی کتاب ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا ہم 1400 سال سے کہتے آ رہے، مجھے کیا پتا تھا آقا نے اپنی سیرت کا یہ نام مجھ سے میلے گناہ گار غلام کے لیے رکھا ہوا، ورنہ کوئی اور اس نام کی کتاب سیرت پاک لکھ دیتا تو پھر میں کیسے یہ نام رکھ سکتا تھا؟ میں تو مفتی جی آپ سے کہا کرتا تھا، سرکار ایسا سونا قلم خدا نے آپ کو دیا ہے، اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لکھ دے۔ آپ کہتے توبہ توبہ، میری توبہ، میری جرت، پھر میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے تم لکھنا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ کے پیر دبانے لگتا، مجھے کیا پتا تھا کیا آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، قلم کدھر سے ملا، کون کدھر کس کو بھرتی کرتا، میں تو چھوٹا سا اہلکار تھا۔ بھرتی دفتر پوسٹنگ ہوئی، ادھر پہنچ گیا سیالکوٹ، جہاں اس مٹی کو چاک پہ چڑھا کے مجھ سے حقیر گناہ گار کو بندہ بنا کے پیدا کیا گیا تھا۔ پیدا ہونا بھی بھرتی ہونا ہی ہے، مٹی کے اندر سے ایک بندہ جس نے پھر مٹی ہو جانا ہے ایک دن۔